السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا فالج کے حصہ دوم پر۔ آپ اپنے فالج کے خطرے کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ فالج کے خطرے کو کم کرنے یا ان کو مکمل طور پر روکنے میں صحت مند طرز زندگی کا انتخاب کرنا اور بنیادی طبی حالات کا انتظام کرنا شامل ہے۔ یہاں کچھ اقدامات ہیں جو آپ اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر فالج کا ایک بڑا خطرہ ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کی باقاعدگی سے نگرانی کریں اور طرز زندگی میں تبدیلیوں، ادویات یا دونوں کے امتیاز کے ذریعے اس کا انتظام کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کی سفارش پر عمل کریں۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ آپ کے خون میں شکر کی سطح کو منظم کیا جا سکے۔ ذیابیطس کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے سے آپ کے فالج کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک متوازن غذا کھائیں گے جس میں پھل، سبزیاں، سارا اناج کا دبلی پتلی پروٹینز اور صحت مند چکنائی ہو۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کے لیے سوڈیم کی مقدار کو محدود کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے غذائی یا نقطہ نظر کھانے کے منصوبے پر عمل کرنے پر غور کریں۔ پٹھوں کو مضبوط بنانے کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں، جس کا مقصد کم سے کم 150 منٹ کی اعتدال پسند ایروبک ورزش یا 75 منٹ کی بھرپور شدت والی ورزش کرنا ہے۔ دل کے لیے صحت مند غذا کھا کر باقاعدگی سے ورزش کر کے اور اگر ضرورت ہو تو اپنے ڈاکٹر کے بتائی ہوئی ادویات لے کر اپنے کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھیں۔ تمباکو نوشی فالج اور دیگر امراضی قلب کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ تمباکو نوشی ترک کرنا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے فالج کے خطرے کو بہت کم کرتا ہے۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو اسے اعتدال میں کریں۔ مردوں کے لیے اس کا مطلب ہے کہ فی دن 2 مشروبات تک، اور خواتین کے لیے فی دن 1 مشروب۔ زیادہ کا وزن اور موٹاپا آپ کے فالج کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ متوازن غذا اور باقاعدہ جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے صحت مند وزن حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کا مقصد۔ اگر آپ کو آرٹیریل فائبریلیشن ہے تو اس کا انتظام کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کام کریں اور خون کے جمنے کے خطرے کو کم کریں جو فالج کا باعث بن سکتے ہیں۔ دائمی تناؤ صحت کے مختلف مسائل میں حصہ ڈال سکتا ہے، بشمول فالج کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ تناؤ پر قابو پانے کے لیے صحت مند طریقے تلاش کریں، جیسے کہ ورزش، مراقبہ، یوگا اور پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا۔ مناسب ہائیڈریشن مجموعی صحت کو سہارا دیتی ہے اور خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں فالج یا قلبی بیماری چلتی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو مطلع کریں۔ وہ آپ کے خطرے کے عوامل کو سمجھنے اور ان کو کم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدگی سے چیک اپ کا شیڈول بنائیں تاکہ آپ کی مجموعی صحت کی نگرانی کی جا سکے اور کسی بھی بنیادی حالات کا انتظام کیا جا سکے۔ یاد رکھیں، اگرچہ آپ ان اقدامات کے ذریعے فالج کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی حکمت عملی کی مکمل روک تھام کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ تاہم صحت مند طرز زندگی کو اپنانے اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کرنے سے آپ اپنے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں، اپنی مجموعی صحت کو بڑھا سکتے ہیں۔ علاج: فالج کے لیے استعمال ہونے والے علاج اور ادویات کا انحصار فالج کی قسم اور فرد کے مخصوص حالات پر ہوتا ہے۔ مناسب طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کچھ عام علاج اور دوائیں ہیں جو ہر قسم کے فالج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اسکیمک اسٹروک: اسکیمک اسٹروک دماغ کو فراہم کرنے والی خون کی نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ علاج کا بنیادی مقصد دماغ میں خون کے بہاؤ کو بحال
کرنا اور مزید نقصان کو روکنا ہے۔ عام علاج اور ادویات میں شامل ہیں تھرمبولیٹکس، انٹراوینس ٹیشو پلامینوجن ایکٹیویٹر، ایک ایسی دوا ہے جو خون کے لوتھڑے کو تحلیل کر سکتی ہے اور خون کے بہاؤ کو بحال کر سکتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے جب فالج کے آغاز کے چند گھنٹوں کے اندر استعمال کیا جائے، اور اس کے استعمال کے لیے مخصوص معیارات ہیں۔ کینیکل تھرومبیکٹومی، اس طریقہ کار میں فالج کا سبب بننے والے خون کے جمنے کو جسمانی طور پر ہٹانے یا توڑنے کے لیے مخصوص آلات کا استعمال شامل ہے۔ یہ اکثر ٹی پی اے کے ساتھ یا اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر بڑے جمنے کے لیے۔ اینٹی پلیٹلیٹ دوائیں، یہ دوائیں جیسے ایسپرین، کلوپیڈوگریل خون کے نئے لوتھڑے بنانے کو روکنے میں مدد کرتی ہیں۔ انہیں عام طور پر بار بار ہونے والے اسٹروک کو روکنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ خون کو نہ جمنے والی ادویات، فالج کی بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ خون کو نہ جمنے والی ادویات کے جیسے کہ وارفرین کا گولی خون کو جمنے کی تشکیل کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سسٹین کے ٹیبلٹ، یہ ادویات کولسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور ریتھروسکلروسس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو فالج کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہیمریج فالج، ہیمریج اسٹروک دماغ میں یا اس کے ارد گرد خون بہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ علاج کا مقصد خون بہنے پر قابو پانا، دماغ میں دباؤ کو کم کرنا اور مزید خون بہنے سے روکنا ہے۔ عام علاج اور ادویات میں شامل ہیں جراحی مداخلت، خون بہنے کی شدت اور مقام پر منحصر ہے۔ خون کے جمنے کو دور کرنے، اینوریزم کی مرمت یا دماغ پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے سرجری ضروری ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کا انتظام، مزید خون بہنے سے بچنے کے لیے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں۔ معاون نگہداشت، ہیمریج اسٹروک کے مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں قریبی نگرانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دماغ کے مناسب کام کو یقینی بنانے، درد کا انتظام کرنے اور پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوروں سے بچنے والی دوائیں، ہیمریج اسٹروک دوروں کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوروں کو روکنے کے لیے اینٹی سیزر دوائیں تجویز کی جا سکتی ہیں۔ دونوں قسم کے فالج میں بحالی صحت یابی کا ایک اہم حصہ ہے۔ دماغی نقصان کی حد پر منحصر ہے۔ بحالی میں جسمانی تھراپی، تقریر تھراپی، پیشہ ورانہ تھراپی اور نفسیاتی مدد شامل ہو سکتی ہے تاکہ کھوئے ہوئے افعال کو دوبارہ حاصل کرنے اور زندگی کے مجموعی معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ علاج کے فیصلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کو کسی فرد کی طبی تاریخ، فالج کی قسم اور شدت اور دیگر متعلقہ عوامل کی بنیاد پر کرنے چاہئیں۔ زیادہ سے زیادہ نتائج کے لیے فالج کی علامات کی ابتدائی شناخت اور فوری طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔